الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ شریعت کے اجزاء۔ شریعت کے بنیادی اجزاء 5 ہیں۔ نمبر 1 اعتقادات، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 اخلاقیات، نمبر 4 معاشرات، نمبر 5 معاملات۔ وضاحت۔ بنیادی طور پہ شریعت کے اجزاء 5 ہیں۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 اعمال۔ عقائد جیسے توحید، رسالت، قیامت۔ نمبر 2 اعمال جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ۔ نمبر 3 اخلاقیات۔ اخلاق، اچھی عادات، اچھے اوصاف کو اپنے اندر پیدا کرنا اور برے اوصاف سے خود کو بچانا، جیسے اپنے اندر سخاوت، شجاعت، امانت، عدالت، دیانت یہ پیدا کرنا، حسد، بغض، کینہ ان سے خود کو بچانا۔ نمبر 4 معاشرات، رہنا اور سہنا، باہمی تعلقات، خامد اور بیوی کے، والدین اولاد کے، بھائیوں کے، بہنوں کے، رشتہ داروں کے، ہمسایوں کے، یہ باہمی تعلقات۔ نمبر 5 معاملات، لین دین، خرید و فروخت، تجارت، یہ سب چیزیں معاملات اس کے اندر آتی ہیں۔ یہ شریعت کی بنیادی 5 اجزاء ہیں۔ ان میں سب سے اہم ترین جز وہ اعتقادات اور عقائد ہیں۔ عقیدہ کی تعریف۔ عقائد عقیدہ کی جمع ہے، یا یوں کہہ لیں عقیدہ کی جمع عقائد آتی ہے۔ عقیدہ کی تعریف کیا ہے؟ ایسا نظریہ جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی رضا اور ناراضگی، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو، اسے عقیدہ کہتے ہیں۔ یعنی اگر عقیدہ اچھا ہے، اسلامی ہے، تو اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے، جنت عطا فرمائیں گے۔ ایسا نظریہ، ایسا عقیدہ جو کفریہ ہے، بدعت ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے اور اس پہ جہنم دیں گے۔ یہاں 2 باتیں سمجھ لیں۔ نمبر 1 صحیح عقائد کو اسلامی عقائد کہتے ہیں۔ نمبر 2 صحیح عقیدہ پر اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کا فیصلہ ہوتا ہے، جبکہ باطل اور فاسد عقیدہ پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور جہنم کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے متعلق عقائد۔ عقیدہ نمبر 1 اللہ تعالیٰ اپنی ذات، صفات اور اسماء میں یکتا ہے۔ وضاحت۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات، موجود ہونے میں یکتا ہے، کوئی اللہ کا شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفات، اللہ اس میں یکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں کوئی اللہ کا ثانی اور شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں، اللہ کے نام، اس میں اللہ یکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا نام جو اللہ کا بھی ہے دوسروں پر بھی بولا جاتا ہے تو اس کا اللہ کے لیے معنی اور ہوتا ہے، دوسروں کے لیے معنی اور ہوتا ہے۔ جیسے سمیع اللہ کے لیے بولیں گے تو نزدیک و دور سے بغیر آلات و اسباب کے اللہ تعالیٰ سنتے ہیں۔ مخلوق کے لیے ہوگا تو اس کی حد ہے، کہاں تک سنتے ہیں، کہاں تک نہیں سنتے، بغیر اسباب اور آلات کے مخلوق کا کام سننا نہیں ہے۔ عقیدہ نمبر 2 اللہ تعالیٰ نہ تو کسی کے باپ ہیں نہ کسی کے بیٹے ہیں،
وضاحت، اللہ تعالیٰ کو کسی نے جنا نہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کا باپ ہو، کوئی اللہ تعالیٰ کی ماں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو جنا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کا باپ ہو یا اللہ تعالیٰ کسی کی ماں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ماں باپ ہونے سے بھی بری ہیں، اللہ تعالیٰ اولاد ہونے سے بھی بری ہیں، نہ اللہ ماں اور باپ ہیں، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے۔ عقیدہ نمبر 3، اللہ تعالیٰ بغیر جسم، بغیر جہت اور بغیر مکان کے موجود ہیں۔ وضاحت، اللہ تعالیٰ موجود ہیں لیکن موجود ہونے میں اللہ کو جسم کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ موجود ہیں لیکن خاص جہت کی طرف اوپر نیچے دائیں بائیں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی خاص مکان میں موجود نہیں کہ فلاں جگہ پر ہوں اور فلاں جگہ پر نہ ہوں۔ عقیدہ نمبر 4، اللہ تعالیٰ اپنے موجود ہونے میں کسی مکان اور جگہ کے محتاج نہیں۔ وضاحت، اللہ کے علاوہ جو اللہ کی مخلوق ہے وہ جب بھی موجود ہوگی تو کسی جگہ پہ ہوگی، کسی مکان پہ ہوگی۔ اللہ کی ذات ایسی ہے جو اپنے موجود ہونے میں نہ ہی جگہ کی محتاج ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کسی کے مکان کے محتاج ہیں۔ اللہ بغیر جگہ اور بغیر مکان کے موجود ہیں۔ عقیدہ نمبر 5، اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر جگہ موجود ہیں۔ وضاحت، یعنی کوئی ایسا وقت نہیں کہ اللہ موجود نہ ہوں اور کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں اللہ تعالیٰ موجود نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر جگہ موجود ہیں۔ عقیدہ نمبر 6، اللہ تعالیٰ جہات ستہ، فوق یعنی اوپر، تحت یعنی نیچے، یمین یعنی دائیں، شمال یعنی بائیں، قدام یعنی آگے، خلف یعنی پیچھے کو محیط ہیں۔ وضاحت، یعنی اللہ تعالیٰ ان جہات ستہ، ان 6 جہات اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے تمام کا احاطہ کرنے والے ہیں۔ کوئی جہت بھی ایسی نہیں جہاں اللہ نہ ہو۔ ہاں، خاص جہت میں اللہ ہوں ایسا نہیں ہے۔ عقیدہ نمبر 7، اللہ تعالیٰ جہات ستہ، فوق یعنی اوپر، تحت یعنی نیچے، یمین یعنی دائیں، شمال یعنی بائیں، قدام یعنی آگے، خلف یعنی پیچھے سے پاک ہیں۔ وضاحت، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ صرف اوپر ہے یا اللہ تعالیٰ صرف نیچے ہیں، صرف دائیں ہیں، صرف بائیں ہیں، صرف آگے ہیں، صرف پیچھے۔ اللہ تعالیٰ ان جہات سے پاک ہیں۔ جہت میں ہونا کسی مخلوق کا کام ہے، اللہ تعالیٰ کا کام نہیں، اللہ خالق ہے۔ عقیدہ نمبر 8، اللہ تعالیٰ موجود ہونے میں جسم کے محتاج نہیں۔ وضاحت، دنیا میں جو بھی موجود ہو بغیر جسم کے موجود نہیں ہوتا۔ جسم ہوگا تو موجود ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو موجود بھی ہے اور جسم کی محتاج بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہیں۔ عقیدہ نمبر 9، اللہ تعالیٰ جسم اور جسم کے اعضاء سے پاک ہیں۔ وضاحت، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہیں تو ظاہر ہے اعضاء جسم سے بھی پاک ہیں۔ یعنی جس طرح مخلوق کے اعضاء ہوتے ہیں، پھر اعضاء سے جسم بنتا ہے، جسم سے کوئی چیز بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یوں نہیں۔ اللہ تعالیٰ جسم اور جسم کے اعضاء، ہاتھ، پاؤں، ناک، کان، پیر، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ عقیدہ نمبر 10، اللہ تعالیٰ بولنے کے لیے زبان، سننے کے لیے کان اور دیکھنے کے لیے آنکھ کے محتاج نہیں۔ وضاحت، دنیا میں جو دیکھتا ہے وہ آنکھ کے ساتھ دیکھتا ہے، آنکھ کے بغیر نہیں دیکھ سکتا۔ دنیا میں جو سنتا ہے وہ کان سے سنتا ہے، کان کے بغیر نہیں سن سکتا۔ دنیا میں جو بولتا ہے زبان سے بولتا ہے، بغیر زبان کے نہیں بول سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو بولنے میں زبان کے محتاج نہیں، سننے میں کان کے محتاج نہیں اور دیکھنے میں آنکھ کے محتاج نہیں۔ عقیدہ نمبر 11، اللہ تعالیٰ حرکت اور سکون سے پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو متحرک یا ساکن نہیں کہہ سکتے۔ وضاحت، متحرک ہونا، ساکن ہونا یہ جسم کا کام ہے۔ جب اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے تو اللہ تعالیٰ متحرک اور ساکن ہونے سے بھی پاک ہے۔ مخلوق کے بارے میں کہہ سکتے ہیں وہ حرکت کر رہی ہے یا ایک جگہ ٹھہری ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ہر جگہ ہیں اور ہر وقت ہیں
تو ان کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ حرکت کرتے ہیں یا سکون اختیار کرتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں۔ عقیدہ نمبر 12، اللہ تعالیٰ صورت اور رنگ سے پاک ہے۔ وضاحت، اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی شکل ہے۔ شکل تو جسم کی ہے، جب اللہ تعالیٰ کا جسم ہی نہیں تو شکل کا کیا معنی؟ یہ نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ کا فلاں رنگ ہے، رنگ جسم کے ہیں، جب اللہ جسم سے پاک ہے تو اللہ تعالیٰ رنگوں سے بھی پاک ہے۔ عقیدہ نمبر 13، اللہ تعالیٰ کیفیات سے پاک ہے۔ وضاحت، کیفیت ہمیشہ جسم کی ہوتی ہے، جب اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے تو کیفیات سے بھی پاک ہے۔ کیفیات ہوتی ہیں سخت ہونا، نرم ہونا، گرم ہونا، ٹھنڈا ہونا، یہ کیفیات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کیفیات سے پاک ہے۔ عقیدہ نمبر 14، اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں اور کائنات کا ہر ذرہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ وضاحت، محتاج ہونا مخلوق کا کام ہے، اللہ خالق ہے، مخلوق نہیں۔ جو کسی کا محتاج ہو وہ خالق نہیں ہوتا، اور جو خالق ہو وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں۔ عقیدہ نمبر 15، اللہ تعالیٰ سارے جہان کے خالق اور مالک ہیں۔ وضاحت، یعنی اللہ تعالیٰ نے پورے جہان کو پیدا کیا ہے اور سارے جہان کے مالک بھی اللہ ہیں۔ ایسا نہیں کسی چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہو اور کسی چیز کو پیدا نہ کیا ہو۔ دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں، ہمیں وہ مفید نظر آئیں یا نقصان دہ نظر آئیں، وہ اللہ تعالیٰ ہی کی مخلوق ہیں اور ان پر اختیارات بھی اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں۔ عقیدہ نمبر 16، اللہ تعالیٰ انسان کے افعال اور اعمال کے خالق یعنی پیدا کرنے والے ہیں، اور انسان اپنے اعمال کا کاسب یعنی سر انجام دینے والا ہے۔ وضاحت، افعال کو پیدا اللہ نے کیا ہے، سر انجام انسان دیتا ہے۔ کھانے والے فعل کو اللہ پیدا نہ کرے تو انسان کھانے والا فعل سر انجام نہیں دے سکتا۔ تو فعل عقل یعنی کھانے والا فعل اللہ پیدا کرتے ہیں اور اس کو سر انجام انسان دیتا ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ اعمال کے خالق اللہ ہیں اور اعمال کا کاسب انسان ہے۔ عقیدہ نمبر 17، یہ کائنات خود بخود وجود میں نہیں آئی بلکہ اس کو بنانے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وضاحت، یعنی اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ خود بخود نہیں، اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو وجود دیتے ہیں تو وجود ملتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ وجود نہیں دیتے اسے وجود نہیں ملتا۔ عقیدہ نمبر 18، جب کائنات میں کچھ نہ تھا اللہ تعالیٰ اس وقت بھی تھے، اور جب کچھ نہیں ہوگا تو بھی اللہ تعالیٰ ہوں گے۔ وضاحت، یعنی اللہ تعالیٰ ازلی بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ابدی بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہیں گے۔ جب کائنات میں کچھ نہیں تھا اللہ تعالیٰ کی ذات تب بھی تھی، جب یہ سارا جہان فنا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی ذات تب بھی ہوگی۔ عقیدہ نمبر 19، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، اللہ تعالیٰ کے ارادے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ وضاحت، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت ہے، طاقت ہے، اختیارات ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی کام فرمانا چاہیں اللہ تعالیٰ کے ارادے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی۔ اللہ تعالیٰ کے ارادے کا نام وجود ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ارادے میں کوئی چیز رکاوٹ بن جائے تو اللہ نہ ہوئے، خالق کیسے ہوئے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں یعنی اللہ تعالیٰ کے ارادے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ عقیدہ نمبر 20، اللہ تعالیٰ کی ہر بات سچی ہوتی ہے۔ وضاحت، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وہ ہو کر رہنا ہے۔ جس چیز کے بارے میں فرمایا کہ ہوا ہے وہ یقیناً ہوا ہے، جس کے بارے میں فرمایا کہ یہ ہوگا وہ یقیناً ہوگا، ہمیں سمجھ آئے تب بھی، ہمیں سمجھ نہ آئے تب بھی۔ اللہ تعالیٰ صرف سچے ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ صداقت کے خالق بھی ہیں، سچائی کے پیدا کرنے والے ہیں، تو خود اللہ تعالیٰ کتنے سچے ہوں گے۔ عقیدہ نمبر 21،
جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات مخلوق کی پیدائش سے پہلے موجود تھی، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات بھی مخلوق کی پیدائش سے پہلے موجود تھی۔ وضاحت: قدرت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، علم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، سمع سننا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، بصر دیکھنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ہمیشہ سے ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہمیشہ سے ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ہمیشہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ازلی ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ازلی ہیں۔ عقیدہ نمبر 22: جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات مخلوق کے فنا ہونے کے بعد باقی رہے گی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات بھی مخلوق کے فنا ہونے کے بعد باقی رہیں گی۔ وضاحت: جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات ابدی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ابدی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیشہ رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی صفات علم، حیات، قدرت، ارادہ، سمع، بصر، کلام اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں وہ ہمیشہ رہیں گی۔ عقیدہ نمبر 23: کسی چیز کے پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ مخلوق کا فائدہ ہے۔ وضاحت: یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں اپنے فائدے کے لیے نہیں، بلکہ جو بھی چیز پیدا فرماتے ہیں وہ مخلوق کے فائدے کے لیے پیدا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے اپنے لیے نہیں، اللہ اپنے لیے پیدا نہیں فرماتے کہ اس میں اللہ کا فائدہ ہو۔ کوئی بندہ سجدہ کرے گا تو اس کو جنت ملے گی، سجدوں سے انکار کرے گا تو بندے کو جہنم ملے گی۔ تو اس بندے کے عبادات کرنے سے اللہ تعالیٰ کا فائدہ نہیں، بندے کی عبادات نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا نقصان نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے نظام کو جس سے چاہیں چلوائیں، اور بغیر کسی کے اسباب کے، بغیر کسی شخص کے، بغیر فرد کے اللہ تعالیٰ اپنے ارادے سے بھی چلانا چاہیں تب بھی چلا سکتے ہیں۔ تو کائنات کی کسی بھی چیز کو پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کا فائدہ نہیں بلکہ مخلوق ہی کا فائدہ ہے۔ عقیدہ نمبر 24: اللہ تعالیٰ جب کسی کو بیماری یا موت دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کا نقصان کریں گے یا اللہ تعالیٰ سے کوئی بدلہ لے گا۔ وضاحت: اللہ تعالیٰ صحت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی بیماری دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی حیات دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی موت دیتے ہیں۔ دنیا میں کوئی شخص کسی کو تکلیف پہنچائے، وہ سوچتا ہے شاید کوئی مجھ سے انتقام نہ لے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات قادر مطلق ہے، اللہ تعالیٰ کسی شخص کو بیماری دیں، اللہ تعالیٰ کسی شخص کو موت دیں تو اللہ تعالیٰ کو قطعاً اس کا ڈر نہیں کہ اللہ سے انتقام لے گا، کو بدلہ لے گا، ہرگز ایسا نہیں۔ عقیدہ نمبر 25: اس دنیا میں جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہوگا وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ جو وضاحت: جو ہوا وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، جو ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، جو آئندہ ہوگا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ ابھی سے ہوتا ہے تو بندے کو علم ہوتا ہے، جب تک کوئی چیز نہیں ہوتی بندے کو یقین کا درجے میں علم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کو جس طرح ابھی کی چیز سامنے ہے تو اس کا علم ہے، اور جو چیزیں ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں آئندہ ہوں گی، اللہ تعالیٰ کو ابھی سے ان تمام کا علم ہے۔ عقیدہ نمبر 26: جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتے ہیں، اور جو ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہیں اللہ تعالیٰ کو وہ بھی معلوم ہیں۔ وضاحت: اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، کوئی چیز پوشیدہ ہے تو ہم سے ہے، مخلوق سے ہے۔ ہمیں ملائکہ نظر نہیں آتے، اللہ تعالیٰ کو نظر آتے ہیں۔ قبر میں کیا ہمیں نظر نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ دیوار کے پیچھے کیا ہمیں نظر نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ آسمان کے اوپر کیا ہمیں نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہر چیز معلوم ہے۔ عقیدہ نمبر 27: اس کائنات کے ذرے ذرے پر اللہ تعالیٰ کو مکمل اختیار حاصل ہے۔ وضاحت: اللہ تعالیٰ جس طرح فرش کے مالک ہیں، عرش کے مالک ہیں، زمین کے مالک ہیں، آسمان کے مالک، انسانوں کے مالک ہیں، جنات اور ملائکہ کے مالک ہیں، تو اللہ تعالیٰ کائنات کے ذرے ذرے پر قادر مطلق اور مختار ہیں۔ عقیدہ نمبر 28: اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود بننے کے لائق نہیں۔ وضاحت: سجدے کے لائق صرف اللہ ہے،
عبادات کے لائق صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ دنیا میں کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں، یہ شرک ہے، شرک سے بچنا بہت ضروری ہے۔ تو عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، کوئی بت، کوئی جن، کوئی فرشتہ، حتیٰ کہ کوئی ولی یا نبی، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، سب اللہ کی مخلوق ہے۔ عقیدہ نمبر 29، نیک اعمال پر اجر و ثواب دینا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، گناہ پر سزا دینا اللہ تعالیٰ کا عدل ہے، گناہ گار کو معاف کر دینا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ وضاحت، نیک عمل پر اجر اور ثواب دینا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نہ دینا چاہیں کوئی اللہ کو پوچھ نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیک عمل کی توفیق بھی تو اللہ ہی نے دی ہے، اللہ تعالیٰ توفیق نہ دیتا تو بندہ نیک عمل کیسے کرتا؟ اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں، بندہ نیک عمل کرتا ہے، پھر نیک عمل پر اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں تو اللہ کا کرم ہے، شان کریمی ہے۔ گناہ پر سزا دینا اللہ تعالیٰ کا عدل ہے، جب انسان نے برا کام کیا تو اس کا حق ہے کہ اس کو برائی کی سزا دی جائے۔ گناہ گار کو معاف کر دینا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ سزا دینے کے پابند نہیں ہے، چاہے تو گناہ کی سزا دے اور چاہے تو اپنے فضل سے اس کو معاف فرما دے، تو اللہ تعالیٰ معاف بھی فرما دیتے ہیں، اور جب بھی انسان توبہ کرتا ہے اللہ اس کو معاف فرماتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 30، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام صرف اللہ ہے۔ وضاحت، اللہ تعالیٰ کے نام تو بہت سارے ہیں، ایک نام ذاتی ہے، باقی نام صفاتی ہیں۔ ذاتی نام صرف ایک ہے، اللہ، باقی نام ذاتی نہیں ہے۔ عقیدہ نمبر 31، اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام بہت سارے ہیں جن میں 99 نام مشہور ہیں۔ وضاحت، قرآن کریم کے اندر ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی ہیں، پیارے نام ہیں، بہت سارے ہیں، کچھ ہمارے علم میں ہیں، کچھ ہمارے علم میں نہیں، لیکن معروف نام وہ 99 ہیں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدئ المعید المحیی الممیت الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدر المؤخر الاول الآخر الظاہر الباطن الوالی المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الضار النافع النور الہادی البدیع الباقی الوارث الرشید الصبور۔ عقیدہ نمبر 32، جو بندہ اللہ تعالیٰ کی 99 نام زبانی یاد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن جنت عطا فرمائیں گے۔ وضاحت، عقائد اس کے ٹھیک ہوں، کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو، فرائض واجبات ادا کرتا ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے جو یہ 99 نام اللہ تعالیٰ کی زبانی یاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے کرم سے جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ عقیدہ نمبر 33، جو کام انسان کے اختیار میں نہیں ان میں صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگی جائے۔ وضاحت، دنیا میں 2 قسم کے کام ہیں، نمبر 1 ما فوق الاسباب، جس میں بندے کا کوئی اختیار نہ ہو، ما تحت الاسباب، جس میں بندے کا اختیار ہو۔ تو جو ما فوق الاسباب ہیں، بندے کے اختیار میں نہیں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگنی چاہیے، بندے سے یا اللہ کے غیر سے مدد مانگنا جائز نہیں۔ اولاد، بارش، یہ چیزیں۔ اور جو ما تحت الاسباب ہیں، جیسے کسی سے پانی لے لینا، کسی سے کھانے کا تقاضا کر دینا، کسی سے پیسے مانگ لینا، ما تحت الاسباب، اس میں بندے سے بھی تعاون لیا جا سکتا ہے۔
عقیدہ نمبر 34، نظر و نیاز صرف اللہ تعالیٰ ہی کے نام کی ماننی چاہیے۔ وضاحت: نظر یعنی یہ کہنا کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں نفل پڑھوں گا، صدقہ کروں گا یا کوئی اور بدنی عبادت کروں گا، یہ صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اسی طرح جو نیاز ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہو، یعنی کوئی آپ صدقہ کرتے ہیں، بکرا دیتے ہیں، کھانا دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، یہ صرف اللہ کے نام پہ چڑھاوا ہونا چاہیے، اللہ کے غیر کے نام پر چڑھاوا کرنا جائز نہیں ہے۔ عقیدہ نمبر 35، عالم الغیب، اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب ہیں۔ عقیدہ نمبر 35، اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب ہیں۔ وضاحت: غیب کا علم اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ نہ کسی انسان کے پاس ہے، نہ جن کے پاس ہے، نہ فرشتے کے پاس ہے، حتیٰ کہ نہ کسی ولی کے پاس ہے، نہ کسی نبی کے پاس ہے۔ علم الغیب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ عقیدہ نمبر 36، اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہیں۔ وضاحت: یعنی انسان کی ضرورتیں حقیقت میں پوری کرنا اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے۔ بندہ اسباب اختیار کرتا ہے، لیکن اس اسباب میں نتیجہ اللہ چاہے تو نکلتا ہے، اللہ نہ چاہے تو اسباب سے نتیجہ نہیں نکلتا۔ تو انسان اسباب اختیار کرتا ہے لیکن ضرورت پوری اللہ ہی کرتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 37، اللہ تعالیٰ ہی مشکل کشا ہیں، یعنی کوشش انسان کرتا ہے، محنت انسان کرتا ہے، اپنے جائز تعلقات استعمال کرتا ہے، جائز اسباب اختیار کرتا ہے، لیکن نتیجہ وہ اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں۔ بندے کے اختیار میں نتیجہ دینا ہرگز نہیں ہے۔ عقیدہ نمبر 38، اللہ تعالیٰ ہی مختار کل ہیں۔ وضاحت: دنیا میں ہر ذرے پر، ہر بڑی چیز پر، چھوٹی پر، تمام پر اختیارات صرف اللہ کے ہیں۔ مختار کل اللہ ہی کی ذات ہے اور اختیارات اللہ نے اپنے پاس ہی رکھے ہیں۔ ایسا نہیں کہ بارش کے اختیار کسی کو دیا ہو، اولاد کے اختیار کسی کو دیا ہو، ایسا ہرگز نہیں۔ مختار کل ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ ہی مختار کل ہے۔ عقیدہ نمبر 39، اللہ تعالیٰ ہی قادر مطلق ہیں۔ وضاحت: یعنی ہر چیز پر قدرت اللہ تعالیٰ کی ہے، ہر چیز پر طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے، کائنات کے ذرے ذرے پر اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں ہے، کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ کے طاقت سے باہر نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر ہر وقت ہر جگہ قادر ہیں۔ عقیدہ نمبر 40، اللہ تعالیٰ کو خدا کہنا بھی جائز ہے۔ وضاحت: جس طرح اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے رب، اس کا ترجمہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو پروردگار کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے رحمان، اس کا ترجمہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو مہربان کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفت ہے مالک، تو اس کا ترجمہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو خدا کہنا بھی جائز ہے۔